اچھا مولانا، نکاح کرنا اسلام میں شریعت میں بالکل جائز ہے، لیکن اس نکاح کا ناجائز فائدہ اٹھانا یہ کیسا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ ایک عمر رسیدہ شخص جس کو حکیم بابر کہتے ہیں، اس نے نکاح کیا ہے، نکاح کے بعد اس کو وہ ٹرینڈ بنا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ انٹرویوز ہو رہی ہیں، پوڈ کاسٹیں اس کی ہو رہی ہیں، وہ اس کو بہت زیادہ اس پہ وائرل کیا جا رہا ہے۔ تو حالانکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، تو ایسا کرنا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے مولانا، یہ جو نکاح ہے بنیادی طور پر تو نکاح ایک عبادت ہے۔ النکاح من سنتی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور یہ عبادت بھی ہے۔ ہاں، اگر تمہاری جیب اور تمہاری صحت اجازت دے، تم دوسرا نکاح کرو، تیسرا کرو، چوتھا کرو، چار کی اجازت شریعت نے ہمیں دی ہے، جی جی بالکل۔ ہم کر سکتے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن نکاح کرنے کے بعد اپنی نجی زندگی کو لوگوں کے سامنے لانا، سوشل میڈیا پر لانا، لوگوں کو بتانا، بند کمرے کی باتیں لوگوں تک شیئر کرنا، ان تک پہنچانا، یہ جائز نہیں ہے۔ مطلب باقاعدہ اس کی پوڈ کاسٹیں ہو رہی ہیں، باقاعدہ انٹرویوز ہو رہے ہیں، اور اس پہ آپ نے یہ شاید دیکھا ہوگا کہ وہ سیلفی جس انداز سے لے رہے ہیں، الامان والحفیظ۔ دیکھیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر پوڈ کاسٹ ہو رہی ہے اور بار بار وہ عجیب غریب ان کی تصویریں آ رہی ہیں، تو یہ شریعت اس کی اجازت ہمیں نہیں دیتی۔ نکاح ہوا، اب آپ کی عزت بن گئی، آپ کا وقار ہے، عزت ہے، اگر آپ اس کو اچھالیں گے، لوگوں کے سامنے لائیں گے، تو وہ آپ کی عزت ہی خراب ہوگی۔ اللہ کے نبی سے ہمیں یہ تعلیم نہیں ملتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار نکاح کیے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کی نجی زندگی لوگوں کے سامنے اس طرح سے مذاق بنے ہو، ایسا نہیں ہوا۔ اور آپ کے جو یار ہیں صحابہ کرام، ان کی زندگیاں دیکھتے ہیں، اولیاء اللہ کی زندگیاں دیکھتے ہیں، کہیں ہمیں ایسا سبق نہیں ملتا کہ ان کی نجی زندگی، بند کمرے کی زندگی، یا ان کی جو عزت ہے، گھر والی ہے، اس کی ایسی خبریں، ایسی تصویریں وائرل ہوں، سوشل میڈیا پر آئیں، لوگ دیکھیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو اس سے ماننا ایک تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کو ایک بہت برا تاثر ملتا ہے اس سے، صرف وہ جو انٹرویوز ہو رہے ہیں، پوڈ کاسٹیں ہو رہی ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہے ہیں، یہ صرف اور صرف ریٹنگ کے لیے کیا جا رہا ہے، تاکہ ان کی فین فالوئنگ بڑھے اور معاشرے کو ایک برا امپیکٹ دیا جا رہا ہے۔ تو مولانا دیکھیے، اگر وہ ایسا کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، یقیناً ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے ایسا ہی سمجھا ہے، تو یقین جانو یہ جتنا بھی اس کے ذریعے سے لوگ اور گناہ کمائیں گے یا اس فیلڈ میں آئیں گے، یا لوگ اس کو دیکھ کر اپنی عزت کو، اپنی گھر والی کو سوشل میڈیا پر لوگوں کے سامنے لائیں گے۔ مولانا سب سے پہلے ایک بات، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معذرت، یہاں پر جو اسلام کا بھاشن دینے والے ہیں نا، جیسے قرآن کے لیے اگر ہم کیمرہ یوز کرتے ہیں، مائک یوز کرتے ہیں، اور ڈاکٹر صبیح الاکرام کے آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، ماشاءاللہ وہ تراویح کی ویڈیو لائیو چلاتے ہیں، اس پہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، دیکھو یہ مسجد میں کیمرے یوز کر رہا ہے، یہ ایسے کرنا صحیح نہیں ہے، مسجد کو اس نے اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہاں لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں ان کو آگے شیئر کیا جا رہا ہے، اس کو لائک کیا جا رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں اس کے وہ دیکھنے والے ہیں، تو یہاں پر وہ سب خاموش ہیں۔ تو کیا یہ صرف اسلام کے لیے ہماری زبانیں چلتی ہیں؟ جو برا کام ہو رہا ہے اس کے لیے ہم کچھ بول نہیں سکتے، کچھ لکھ نہیں سکتے، کچھ اپنے معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتے؟ مولانا آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ لوگ اسلام کو اس نظر سے نہیں دیکھتے جس نظر سے دیکھنا چاہیے۔ جن ڈاکٹر صاحب کا آپ نے نام لیا ہے، میں نے بھی ان کو دیکھا ہے، سنا ہے، ٹھیک ہے، قرآن کریم کی تلاوت مسجد میں ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن لوگ اس پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ کون اٹھا رہے ہیں؟ وہی لوگ اٹھا رہے ہیں جو خود دین سے دور ہیں، خود دین سے ایسے ہی۔ اور ان کی اپنی حرکات و سکنات دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں۔ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ وہ اپنی عزتوں کو تو اچھال رہے ہیں اور لوگوں کی عزتوں کو بھی سوشل میڈیا پر لا رہے ہیں، لیکن اچھائی ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ ایسے ہی، یعنی یہاں سے ہمارے معاشرے کی جو ترجیحات ہیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس چیز کو پرموٹ کرتا ہے اور کس چیز کو ترجیح دیتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ اگر ایسی بے حیائی، بے ہودگی ہو رہی ہے، اگر کوئی ایسا شخص کام کر رہا ہے تو ان کو روکنا چاہیے تھا، ایسے ہی بجائے کہ اس کو زیادہ پروموٹ کیا جائے۔ پروموٹ کیا جائے، ہوا دی جائے اور لوگوں کے سامنے لایا جائے۔ اس کو روکا جائے کہ خدا کے بندے ایسے نہ کرو، یہ ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس نبی پر ہم ایمان لائیں، کیا اس نبی کی یہ تعلیمات تھیں؟
کیا بات. تھوڑا سا سوچیں تو ہمیں اگر ایمان کی رتی ہو تو یقین جانو وہ ہماری عزت ہے، کسی کی دھی بیٹی ہے. اگر آج ہماری دھی بیٹی کو اگر کوئی ایسا کرے تو کیا ہم گوارا کریں گے؟ تو یہی دیکھنا چاہیے. ہاں اسلام پہ انگلی اٹھانے کے لیے سب سے پہلے کھڑے ہو جائیں گے، جی دیکھو اس مولوی نے یہ کر دیا، اس مولانا نے یہ کر دیا، اس حافظ صاحب نے یہ کر دیا. ہاں اس نے تو کر دیا، جو آپ کر رہے ہیں وہ کون دیکھے گا؟ ایسے اپنے گربان میں کبھی جھانک کے دیکھا کیا ہو؟ مولانا جو آپ نے یہ جو بات کی ہے نا کہ پوڈ کاسٹ والی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر جو رمضان کے اندر پروگرام کر رہے ہیں، جو یہاں بیٹھ کر دین کے بھاشن دے رہے ہیں، جی یہ ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، آپ ان کو دیکھیں کہ رمضان سے پہلے یہی لوگ انہی کے پروگرام کس موضوع پر ہوا کرتے تھے؟ انہی کے پروگراموں میں ناچ گانے ہوا کرتے تھے، جو آج بیٹھ کر دین کے بھاشن دے رہے ہیں اور علماء پر انگلی اٹھا رہے ہیں. تو مولانا دیکھیے اب ہمارا جو مزاج بن چکا یہ شریعت کے خلاف ہے. اب جس بزرگ کا آپ نے نام لیا کہ عمر رسیدہ ہیں، اچھی خاصی عمر ہے، انہیں نکاح کی ہے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، نکاح کی، ان کی صحت نے، ان کی جیب نے، ان کے اخراجات نے اس کو اجازت دی ہے، ٹھیک ہے کر لیا، کوئی گناہ نہیں شریعت ہے. کی طرف سے کوئی منع نہیں ہے. ہاں اچھا کیا اس نے، اچھا کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے گناہوں کے سے لیے بچائے، وہ ٹھیک کیا ہے. لیکن اب جو سوشل میڈیا پر آ کر اپنی گھر والی کی جو عزت اچھال رہے ہیں، بظاہر تو اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت عزت کما رہے بہت ہیں، عزت لیکن کما رہے ہیں. ایسے حقیقت ہی یہ ہے. ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں وہ لعنتوں کے مستحق بن رہے ہیں. اور رمضان کے مہینے میں ایسا کام ہو رہا ہے. ہاں رمضان کے مہینے کہ ایک رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہیے. ایسے ہی کہ ہم نے 11 مہینے اپنی مرضی سے گزارے ہیں، جو چاہا کیا، جو چاہا ہم نے کھایا پیا، عیاشیاں کی، لیکن یہ ایک مہینہ یہ تو خدا را اللہ کے لیے گزارتے. اپنے گناہوں پر معافی کا سوال کرنا چاہیے تھا، بجائے کہ سوشل میڈیا پر آ کر ایسی حرکات. ٹھیک ہے نکاح کی اچھی بات ہے لیکن ایسا نہ کریں. تو ناظرین کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اگر ایسا کنٹینٹ آپ کے سامنے آتا ہے، ایسا مواد آپ کے سامنے آتا ہے، یا ایسے کچھ لوگ اٹھ کر آپ کے سامنے آتے ہیں جو دین سے ہٹ کر کچھ آپ کے سامنے دکھانا چاہتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو باور کرانا چاہتے ہیں، تو خدا را ان سے اپنے آپ کو دور کر لیجیے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کنٹینٹ ہمارے ناظرین کو، جتنے بھی دیکھنے والے ان کو دیکھنا نہیں چاہیے ایسا کنٹینٹ. اور لوگ اس کو دھڑا دھڑ ہزاروں کی تعداد میں اس کو آگے شیئر کر رہے ہیں. اسی طرح رمضان کا مہینہ اس سے بائیکاٹ کیا جائے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں، خود بھی اور دوسروں کو بھی بچائیں. یہ نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کوئی گناہوں میں مبتلا ہو جائے، تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اپنے گناہوں کا کفارہ نہیں دے سکتے. اگر میری وجہ سے کوئی اور گناہ مبتلا ہو رہا ہے تو ہم کہاں سے کفارہ دیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے، تو اس کا ہمیں مثبت استعمال کرنا چاہیے. بالکل اچھے کام میں لانا کہ چاہیے، اچھی چیز لوگوں کے سامنے لائیں، دین اسلام لائیں، قرآن سنائیں، تلاوت سنائیں، نعت ہو گئی یا کوئی اور اللہ اس کے رسول کی بات ہو گئی، وہ لوگوں کے سامنے لائیں.